جب ہم اچھا کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو یہ اینجل لکھ لیتا ہے، یہ ویٹ نہیں کرتا ہے 6 آورز، یہ اسی وقت لکھ لیتا ہے ایز ون گڈ ڈیڈ. اور جب ہم کرتے ہیں تو وہ 10 سے ملٹیپلائی کرتا ہے. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہماری مدد کر رہا ہے، اللہ ہم سے پیار نہیں کرتا ہے. اگر یہ آپ کو پیار نظر نہیں آ رہا تو آئی ڈونٹ نو کہ پھر پیار کیا ہے اللہ کا. اور گناہ کے معاملے میں یہ ہے کہ 6 گھنٹے ویٹ کرتا ہے جب انسان جو ہے گناہ کرتا ہے. ہیونگ سیڈ اٹ، کچھ کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، ظاہر ہے مرڈر کر دیا کسی نے کسی کو، یہ وہاں نہیں 6 گھنٹے ویٹ ہو رہا. ظاہر ہے کہ مرڈر کی پھر ایک وہ سزا بھی، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی سزا ہے اور شریعہ میں ان کی سزا ہوتی، جیسے زنا ہے، زنا کی سزا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور ظاہر ہے کہ جیسے میرڈ کپل کی زنا، تو وہ اس پہ ہم انشاءاللہ آئیں گے، اس پر ہم جو ہے وہ ابھی بات کریں گے. تو یہ حدیث بڑی موٹیویشنل ہے، اسپیشلی آج کے دور میں کہ لوگ گناہ کرتے ہیں لیکن اس کے بعد ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، اسپیشلی تنہائی کے گناہ، رات کے گناہ. لیکن یہ حدیث ہمیشہ یاد رکھیں اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے. اسپیشلی ایک اور حدیث اس کے زمرے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فالو اے بیڈ ڈیڈ بائی اے گڈ ڈیڈ، فالو این ایول ڈیڈ بائی اے گڈ ڈیڈ، اٹ ول وائپ آؤٹ دی بیڈ ڈیڈ. کبھی بھی اتنا ڈی موٹیویٹ نہ ہو، کبھی بھی اتنا گیو اپ نہ کریں گناہ کر کے کہ آپ کھڑے ہی نہ ہو سکیں، کہ فوراً سے توبہ کریں، فوراً سے واپس آ جائیں، فوراً سے جو ہے وہ اللہ سے بات کریں، فوراً سے کوئی اچھا عمل کرنے کی کوشش کریں، کہ وضو کریں، 2 نفل پڑھ لیں. بیکاز ظاہر ہے کہ نماز بھی جو ہے وہ برے اعمال کو جو ہے وہ مٹا دیتی. یہ بھی ایک حدیث سے ثابت ہے. ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ہی سیڈ کہ آئی کسڈ اے وومن، شہوت میں یہ بہت بڑی بات ہے اس معاشرے میں، اسپیشلی اس معاشرے میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمپلی انہیں کہا کہ آپ ظہر کی نماز پڑھیں ہمارے ساتھ. اس کے بعد وہ آیت نازل ہوئی کہ ویریلی گڈ ڈیڈز ایکسپیل دا ایول ڈیڈز، قرآن کی آیت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اسے کہ یہ آیت آپ کے اس ایکٹ پر نازل ہوئی. تو بہت خوش ہوا وہ شخص، یعنی کہ اس سے ثابت ہوا کہ نماز خصوصاً مردوں کے لیے جو باجماعت نماز ہے وہ ایول ڈیڈز کو مٹا دیتی ہے، ایکسپیل کر دیتی ہے، رائٹ. تو یہ جو آیت میں پڑھ رہا تھا سورہ حجرات کی، اس کے میں نے پرسپیکٹو میں آپ کو یہ حدیث سنائی کیا کہ whoever does not repent، اگر اس سب کے بعد بھی ایک بندہ توبہ نہیں کرتا تو پھر ہم الظالمون، وہ پھر واقعی ظالم. کہ جب کہ اللہ نے اتنے موقع رکھے ہوئے کہ تمہارا ایک گناہ جو ہے وہ ہو رہا ہے، اور بلکہ اس سے پہلے بھی ویٹ ہو رہا ہے 6 گھنٹے کہ یہ کر لے، اسی لیے رات کو سونے سے پہلے توبہ کر کے سویا کریں. یہ کتنی ڈینجرس چیز ہے کہ آپ رات کو گناہ کر کے سو جائیں اور اس کے بعد آپ کی موت ہو جائے اور آپ کو جو ہے وہ جاگ ہی نہ آئے. یعنی ظاہر 6-7 گھنٹے تو بندہ سوتا ہے، یعنی اس کی توبہ ہی نہیں ہوئی، جو گناہ وہ کر کے سویا پھر اسی میں انسان کی موت آ گئی. تو یہ بہت ڈینجرس بات ہے، اس لیے جب بھی گناہ ہوا تو اس کو فوراً سے معافی مانگے. پھر قرآن کی چیپٹر 66 سورہ تحریم، اس میں اللہ تعالیٰ اگین ایمان والوں سے مخاطب ہے ہم سے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ریپینٹ ٹو اللہ وتھ سنسیئر ریپینٹنس، اے لوگوں جو ایمان لائے اللہ کی طرف رجوع کرو وتھ سنسیئر ریپینٹنس. واٹ از مینٹ بائی سنسیئر ریپینٹنس؟ یہ اگلا ٹاپک پہ حضرت علی کا اور حضرت عمر کا، غالباً حضرت عمر کا میں آپ کو کال بھی سناؤں گا کہ سنسیئر ریپینٹنس سے کیا مراد ہے. اور اللہ تعالیٰ بار بار یہ ہماری توجہ اس طرف دلاتے ہیں کہ سنسیئر ریپینٹنس کرو اگر ریپینٹنس کرنی ہی ہے. پھر سورہ نوح میں بہت زبردست جو ہے وہ بات آئی ہے. سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کی طرف پلٹو اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو. اور اس کے پھر حضرت نوح نے فائدے گناتے ہیں، یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون. Allah will forgive you of your sins and delay for your specified term. Indeed, the time set by Allah when it comes, it will not be delayed. پہلا فائدہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے جو ظاہر ہے انہیں بینیفٹس گنائے، وہ یہ کہ تمہاری اولاد اس میں برکت آئے گی، تمہارے مال اس میں برکت آئے گی، تمہاری اکانومی بہتر ہوگی، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تم پر بارش برسائے گا. یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ استغفار رزق کو بڑھاتا ہے. اگر کسی نے اپنا رزق بڑھانا ہے تو وہ استغفار کو پکڑ لے. انفیکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میجورٹی صحابہ جب ان سے کوئی ذکر پوچھتے تھے تو یا وہ درود ابراہیمی بتاتے تھے یا وہ استغفار بتاتے تھے. یہ ثابت ہے صحیح حدیث سے. تو استغفار کے بارے میں ایک حدیث یہ بھی آتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص استغفار کو کانسٹنٹلی اپنا لیتا ہے، بہت زیادہ کانسٹنٹ استغفار کرتا ہے، اللہ ول میک اے وے آؤٹ آف ہم فرام ایوری ڈیفیکلٹی. اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے ہر مشکل سے کوئی راستہ نکال دیتا ہے. تو میں نے خود بھی پرسنلی اپنی لائف میں دیکھا، I'm sure کہ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، جو بندہ بہت زیادہ استغفار کرتا ہے اس کے معاملات آسان ہوتے ہیں، اور جو بندہ جتنے گناہوں میں پڑا ہوتا ہے اور استغفار جو ہے نہیں کرتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے معاملات پھر بہت تنگ ہو جاتے ہیں، اس کی لائف بہت تنگ ہو جاتی ہے. اسی طرح سب سے جو بہترین، یہ ون آف دا فیوریٹ آیات ہے صحابہ کی. میجورٹی صحابہ جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ کی فیوریٹ آیا کون سی ہے، صحابہ کی آپس کی کنورسیشنز یہ ہوتی تھی، بیٹھ کر ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے تھے کہ آپ کی فیوریٹ آیا کون سی ہے، آپ کی فیوریٹ آیا کون سی ہے. تو چیپٹر 39 ورس نمبر 53 سورہ زمر ورس 53، قل یا عبادی الذین اسرفوا
اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے نبی کہہ دیجئے میرے بندوں سے، یہاں پر یا عبادی تمام انسانوں سے بات ہو رہی ہے، الذین اسرفوا علی انفسہم جو کہ زیادتی کر چکے ہیں اپنے نفس میں، who have crossed the limits، اسرفوا یعنی کہ اسراف کر دیا ہوا ہے، زیادتی کر دی ہوئی ہے انہوں نے اپنے نفس پر، کیا کہو انہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے ابن آدم اگر تو میرے پاس گناہ لے کر آئے اور تیرے گناہ جو ہے وہ زمین سے آسمان تک جو ہے وہ ڈسٹنس کو فل کر رہے ہیں، لیکن تم اس سے سنسیئر ریپینٹنس کرتا ہے تو میں تجھے معاف کروں۔ ابھی بہت خوبصورت حدیث آپ کے سامنے آئیں گی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرسی کے حوالے سے۔ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، علی ابن طالب رضی اللہ عنہ رپورٹڈ، یہ المستدرک کی حدیث ہے، صحیح ہے اکارڈنگ ٹو علامہ البانی، اور علی رضی اللہ عنہ سے بہت کم حدیث مروی ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ reported the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said verily Allah is astonished، اللہ کی astonishment یہ اللہ کا ایٹریبیوٹ ہے، اور اللہ کیسے astonished ہوتا ہے یہ ایک ظاہر ہے کہ متشابہات میں سے اللہ knows best، لیکن اللہ is astonished at a servant، اللہ ایک انسان پر astonished ہوتا ہے when he says there is no God but you، لا الہ الا انت but I have wronged myself so forgive me for none forgive sins but you۔ یہ ایک دعا ہے پوری، یہ دعا میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، لا الہ الا انت انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ پوری عربی میں جو ہے وہ دعا ہے، دعا کا ٹرانسلیشن کیا ہے، there is no God but you I have wronged myself so forgive me for none forgive sins but you۔ اللہ اسٹونش کرتا ہے ایسے بندے پہ، اور اللہ کہتا ہے my servant acknowledges that he has a Lord who forgives and punishes۔ اللہ اینجلز کو کہتا ہے، اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ کیا میرا بندہ یہ ایکنالج کر رہا ہے کہ اس کا ایک رب ہے اور وہ رب جو ہے گناہوں کو معاف کرتا ہے، یعنی اللہ کو اتنی خوشی ہوتی۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک اور حدیث ہے کہ جب ایک گناہ گاری، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب ایک گناہ گار شخص اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ کو اس طرح کی خوشی ہوتی ہے جیسے ایک انسان جس کا کیمل ڈیزرٹ میں لاسٹ ہو گیا تھا اور وہ اپنے کیمل کو ڈھونڈ رہا تھا، اور اس کیمل پہ سارا سامان تھا، اس کیمل پہ پانی بھی تھا، اس کا باقی بھی دیگر سامان تھا، اور اچانک اسے دور سے وہ کیمل چلا نظر آتا ہے تو وہ خوشی میں آپے سے باہر ہو کر جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ، یعنی خوشی میں اس طرح کے الفاظ کہہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس لیول کی جو ہے وہ خوشی ہوتی جب گناہ گار بندہ اللہ سے بات کرتا ہے، جب گناہ گار بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارتا ہے۔ ہمیں آن دی ادر ہینڈ شیطان نے جو وصفہ ڈالا ہے کہ تیرے تو اتنے گناہ ہیں، تو اتنا گناہ گار ہے، تو اس قابل ہی نہیں کہ اللہ تک تیری بات پہنچے یا اللہ تجھے رپلائی کرے یا اللہ تیری آواز سنے۔ حدیث تو کمپلیٹلی اس کے برعکس کہہ رہی ہے، حدیث تو کہہ رہی ہے کہ گناہ گار بندہ جب توبہ کرتا ہے اس پر زیادہ خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ، اینڈ اٹ پرفیکٹلی میک سینس۔ میں ایک ٹیچر ہوں، آپ میں بھی شاید کوئی ٹیچر ہو، جب اچھے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اے لیتے رہے، اے اسٹار لیتے رہے، مجھے کوئی اتنی خوشی نہیں ہوتی، میں کوئی سرپرائز نہیں ہوتا ہوں، لیکن جب بیک بینچر اور ایک ایسا اسٹوڈنٹ جس کا ریکارڈ ہی کوئی نہیں ہے وہ اگر اچھے نمبر لے لے تو میں اسٹونش بھی ہوتا ہوں، اور ظاہر ہے کہ مجھے دگنی خوشی ہوتی ہے، شاید اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔